یہ وہ زمانہ نہیں رہا ہے. اب اس معاشرے کے اندر بہت سارے کلچرز اس میں مرج ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. وہ پرانی باتیں گئیں کہ جب سارے لوگ یکجاں ہوتے تھے، وہ وقت گیا ہے. السلام علیکم. ایک اور سماجی ایشو کے ساتھ، موجودہ ایک پیدا ہوئے مسئلے کے ساتھ آپ کا بھائی، آپ کا ہوسٹ امتیاز عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اینڈ تک آپ دیکھیں گے. ہمارے گلگت شہر کے قریبی قصبے سلطان آباد سے ایک 13 سالہ بچی کا اغوا ہونا آئندہ کے لیے بچوں کی سیکیورٹی پر گہرے سوالیہ نشان چھوڑتا ہے. یہ اغوا ثابت کرتا ہے کہ گلگت بلتستان بھی اب اتنا انسیکیور ہو گیا ہے کہ بعض بچوں کے اغوا ہونے تک پہنچ چکی ہے. غیر انسانی اعمال کرنے والے بھیڑیوں کے ہاتھ اب پرامن اور اپنے سماجی اقدار رکھنے والے گلگت بلتستان تک پہنچ چکے ہیں. اغوا کے اتنے دنوں بعد بچی کے ذریعے یہ بیان دلوا کر مشتہر کرنا کہ بچی کو اغوا نہیں کیا گیا ہے بلکہ بچی خود بھاگ کر چلی گئی ہے، یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی قاتل قتل کرنے کے بعد یا کوئی ڈاکہ ڈالنے والا ڈاکہ ڈالنے کے بعد پکڑے جانے پر وہ اس کو لیجیٹیمیٹ ثابت کرنے کے لیے اپنے طریقے استعمال کرتا ہے، اپنے دلائل وہ پیش کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. ایک 13 سالہ بچہ یا بچی، چونکہ یہاں پر مسئلہ بچی کا ہے تو ہم اسی طرح سے بات کریں گے کہ ایک 13 سالہ بچی جو ابھی ٹین ایجنگ کی ابتدائی سٹیج پہ اس نے قدم رکھا ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی. اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے، اس کی کوئی پسند نہیں چلتی ہے سوائے اس کے کہ وہ کیا کھانا پسند کرتی ہے، کب کھانا پسند کرتی ہے، وہ کون سا جوس پینا پسند کرتی ہے، وہ کون سا جوتا، کون سا کپڑا پہننا پسند کرتی ہے، کب وہ پڑھائی کرنا چاہتی ہے، کب وہ سونا چاہتی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی ہے. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، یہ ایک ہمارے معاشرے کا ایک کامن اصول ہے، بلکہ دنیا بھر میں ایسا ہے. تو 13 سالہ بچی یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ اس سے کس اسکول میں جانا ہے. وہ یہ بھی نہیں کر سکتی ہے کہ کس اسکول میں جا کر اس کو پڑھنا ہے، کس ٹیچر کے پاس جا کر اس کو پڑھنا ہے، کس بازار سے کون کون سی خریداریاں کر کے لانی ہیں. یہ فیصلے وہ نہیں کر سکتی ہے. یہ فیصلے بڑے فیصلے ہوتے ہیں، یہ اس کے والدین کرتے ہیں، اس کے گھر کے بڑے کرتے ہیں. اچھا، ابھی اصل پس منظر کیا ہے اس کیس کا، یا حقیقت کیا ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اور اندازہ فیکٹ میں بدل سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ 13 سالہ بچی کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، آرام سے آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں. آپ اس کو بہلا سکتے ہیں، پھسلا سکتے ہیں، لالچ دے سکتے ہیں، پھر اس کو ڈرا سکتے ہیں، دھمکا سکتے ہیں اور اس کو سبز باغ دکھا سکتے ہیں. بات ساری ہے کہ بیوقوف بنانا، اس کی معصومیت سے، اس کے امیچورٹی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو آپ نے وہ کر دیا، آپ نے اس سے وہ کر دی. اب یہ ہے کہ اسی طرح سے وہ اغوا ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ خود چل کر کے نہیں گئی. انہی عوامل کے تھرو، انہی ٹیکٹکس کے ذریعے اس کو ایک پوری جال باندھ کر، ایک جال بن کر، ایک رسی باندھ کر بنا کر اس کو اس میں ٹریپ میں لا کر اس کو اغوا کیا گیا ہے. دیٹ سمپل، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. تو اب بات پھر آگے یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کراچی کی جو ایک بچی تھی آپ کے دعات زہرا، اس کو بھی اسی طرح سے ٹریپ میں لا کر کے لے پنجاب لا کر کے پھر اس کی ویڈیو بیان دلوائی گئی تھی کہ بھائی وہ نہیں، میں خود چل کے گئی ہوں، میں اپنی مرضی سے گئی ہوں، میں نے شادی کی ہے ایکس وائی زی. لیکن بعد میں
ہماری فورسز نے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اس کی تہ تک پہنچے، اس کو فیکٹ کو سامنے لایا اور اس کو لا کر کے والدین کے حوالے کر دیا. تو انشاءاللہ اس میں بھی ایسا ہوگا. اب ایک اور بات یہ ہے کہ والدین کو بھی چاہیے کہ صرف آپ اسکول بھیجتے ہیں، کھانا دیتے ہیں، آپ مکان دیتے ہیں، آپ اخراجات ان کے پورے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر دیتے ہیں. یہ وہ زمانہ نہیں رہا. یہ وہ زمانہ نہیں رہا ہے. اب اس معاشرے کے اندر بہت سارے کلچرز اس میں مرج ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. وہ پرانی باتیں گئیں کہ جب سارے لوگ یکجاں ہوتے تھے، وہ وقت گیا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے گھنٹے گھنٹے پر بلکہ 10-10 منٹ پر نظر رکھیں کہ وہ سکول کس کے ساتھ جاتے ہیں، کس کے ساتھ واپس آتے ہیں. وہ واپس آتے ہوئے تو رستے میں کس سے ملتے ہیں، کس دکان سے وہ کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہیں، اور کھیلنے کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں، ان کے یار دوست کیسے ہیں، پڑوسی میں وہ کس کے گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں میں سے وہ کس کے گھر جاتے ہیں. ان کو قریب سے منٹ کے حساب سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اپریل میں ہے کیا؟ یہ بات سیدھی سی بات ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. یہ کوئی تک کی بات بنتی ہی نہیں ہے. اس کی کوئی لیگل حیثیت بنتی ہی نہیں ہے. اس میں کوئی لیگیلٹی نہیں ہے. اور اس کو فلک نور کو سیدھے اغوا کیا گیا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی تہ تک پہنچیں گے، اس کو بازیاب جلد از جلد کرائیں گے، اور اس میں جو شامل ہیں، جو اغواکار ہیں، جو بھیڑیے ہیں معاشرے کے، ان کو اور ان کے ظاہر بات سہولتکار ہوں گے، سہولتکاروں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے اور ان کو نشان عبرت بنائیں گے. یہ پبلک کا بھی ڈیمانڈ ہے، اور ظاہر بات ہے یہ ہر انسان کا ڈیمانڈ ہو سکتا ہے، تو یہ سب کا ڈیمانڈ ہے. انشاءاللہ ایسا ہوگا. تو یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. ویڈیو کیسی لگی، بات کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو آپ سبسکرائب کریں چینل کو، کوئی کمنٹ کریں، بات کو شیئر بھی کریں تاکہ سب تک یہ بات اچھی طرح سے پہنچ سکے. اپنے علاوہ اپنے بچوں کا اپنے سے زیادہ خیال رکھیں. منٹ کے حساب سے ان کے اوپر نظر رکھیں. اللہ نگہبان.